بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ویسے تو یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے کہ واپڈا والے کس طریقے سے عوام کو لوٹتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، چونکہ آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی نے کس طرح عوام کو وہاں پہ لوٹا ہے. تقریباً 44 ارب روپے کا 44 ارب روپے کا وہاں پہ چونا لگایا گیا عوام کو. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ بنگے صاحب. وہ آڈٹ رپورٹ جو ہے اس حوالے سے بتائیں گے جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے کہ ملتان کے لوگوں کے ساتھ واپڈا والوں نے کیا کیا. السلام علیکم جناب ایس ایچ بنگے صاحب. جی وعلیکم السلام مانگڑ صاحب. بنگے صاحب بتائیے گا کیا ہاتھ ہوا ہے ملتان کے لوگوں کے ساتھ. بہت شکریہ مانگڑ صاحب. پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ نے 44 ارب روپے کا فگر دیا ہے یہ بھی ہمارے پاس نا رفلی ایسٹیمیٹ ہے. کہانی اس سے بھی بڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں تو درج 44 ہی ہے. اس میں اربوں روپے کے گھپلے ہم نمبر وائز ابھی اپنی عوام کو بتاتے ہیں. کہ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نان اچیومنٹ آف ٹارگیٹ فار انسٹالیشن آف نیو کنیکشنز، کہ جو نیو کنیکشنز کی انسٹالیشن ہے نا اس کو وقت پر پورا نہیں کیا جاتا. اب اس کی اصل وجہ جو کیا ہے وہ میں نے جو تھوڑی سی فیلڈ ورک کی ہے نا میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. دیکھیں جی، اگر کوئی انسان نیا گھر بناتا ہے اور وہ میٹر کے لیے اپلائی کرتا ہے، جو اس کا لیگل پروسیس ہے، وہ لیگل پروسیس کرنے کے بعد، فیس جمع کرانے کے بعد، آپ واپڈا کے مقررہ اہلکار کو اگر 30,000 روپے رشوت کے طور پر نہیں نہ دیتے تو آپ کا میٹر 2 سال کیا 3 سال بھی نہیں انسٹال ہوگا آپ کے گھر پہ. لگے گا ہی نہیں. لگے گا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. آرڈر رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ میٹر لگانے کے لیے 30,000 دینا ضروری ہے. نہیں، یہ ہماری فیلڈ ورک ہے. اچھا. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ میٹر وقت پر نہیں لگائے جاتے. ہاں، یعنی آپ نے ڈیمانڈ نوٹس دیا کہ بھئی میرا نیا گھر بنا ہے، یہ اس کی ٹیکس رپورٹ ہے، یہ میں نے یونین کونسل، یہ میں نے جو ہے نا پٹوار خانے میں یہ ٹیکس جمع کرائے ہیں، یہ گھر بنایا ہے، اب مجھے آپ دے دیں الیکٹرک سپلائی دے دیں. تو اس کے لیے جو لیگل فیس ہے، جو لیگل پروسیجر ہے نا، وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ویٹ لسٹ میں بٹھا دیا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو میٹر ہے وہ بر وقت لگے، بر وقت آپ کو بجلی کی سہولت میسر ہو، تو اس کے لیے آپ کو کم از کم 30,000 روپیہ رشوت کے طور پر دینا پڑنا ہے. ایک اندازے کے مطابق. یہ ہماری جو ہے نا 100% کنفرم فیلڈ ورک ہے. صحیح ہے. اس کا میں ذمہ دار ہوں جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. صحیح ہے. 30,000 روپے کی رشوت کم از کم آپ دیں گے تو آپ کا میٹر آپ کے گھر پر لگا دیا جائے. لیکن آڈیٹر جنرل آف پاکستان کیا کہتے ہیں کہ ملتان کے عوام کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے؟ ہاں، یہ سب سے پہلا ہاتھ تو یہ ہے کہ اس کا جب ٹائم پہ میٹر نہیں لگتے نا تو اوور لوڈ ہو جاتے ہیں. ویسے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. پھر وہ کنیکشن لیس ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر پر بوجھ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے لائن لاس ہوتے ہیں. اور یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق لائن لاس کی وجہ سے 1,500 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے ملتان کی عوام کا. 1,500 کروڑ. 1,500 کروڑ روپے کا. صحیح ہے. اب یہ جو بجلی کا پیسہ جو یہ لائن لائسنس جو ہوتے ہیں یہ عوام پہ ڈال دیے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی 100%. اچھا. دیکھیں، اب سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ جو ملتان کے الیکٹرک سپلائی کے جتنے بھی ملازمین ہیں واپڈا کے، وہ بھاری بھرکم تنخواہیں لے رہے ہیں، بنا کسی تعطل کے لے رہے ہیں. اور بجلی فری ہے ان کی. ٹھیک ہے، بجلی ان کی یونٹ لے رہے ہیں، اپنے اپنے رینک کے حساب سے پتہ نہیں کتنی بجلی فری لے رہے ہیں. اور اس کے باوجود ان کی کارکردگی اگر دیکھی جائے تو اتنی کوتاہی ہے، ان کی اتنی کوتاہی ہے کہ یہ دیکھیں آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں 1529 ملین روپیز کا نقصان آپ قومی خزانے کو پہنچا رہے ہیں. صحیح. اب آگے سنیں. اچھا، پھر اس کے بعد انڈیو فیور ٹو لیگل کونسلز، یعنی انڈیو فیور. اب یہ انڈیو فیور دیکھیں مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یعنی جو اپنے یہ وکلا کو ہائر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو مطلب کہ اینو بھی رکھ لو اینو بھی رکھ لو. مطلب انڈو فیور کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرک سپلائی جو ہے نا، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک سرکاری بلڈنگ ہے یا نیم سرکاری بلڈنگ ہے، یا کسی جو ہے نا ایس ڈی او کا جاننے والا ہے، کسی کو آپ فری میں الیکٹریسٹی دے رہے ہیں. یا فار ایگزامپل دیکھیں، ویسے تو اگر عوام کنڈا ڈالے نا، کوئی جو ہے نا شادی ہو رہی ہے، کوئی ہو رہی ہے، وہ کنڈا ڈالے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی بڑے مطلب کہ بااثر شخص کی جب کوئی ایونٹ ہو رہا ہو
اور وہ کنڈا ڈالے تو اس کے اوپر کوئی کان پہ جو ہی نہیں ریگتی وابڈا کے، صحیح، وہ لیگل ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اس اس کے سے علاوہ قومی دیکھیں نا، خزانے کو دیکھیں جی نقصان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 34 ملین یعنی یہ 3 ارب روپے کا نقصان جو ہے نا، یہ قومی خزانے کو صرف انڈو فیور کی وجہ سے مل رہا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ نقصان کا ازالہ کون کر رہا ہے؟ یہ عوام کی جیبوں سے جو وابڈا کی وہاں پہ مقامی یاری دوستیاں، جی یاری دوستیاں کہہ لیں آپ اس کو، صحیح یہ ہے، عوام، یہ بھی عوام کی جیب سے نکل رہے ہیں پیسے۔ صحیح ہے، عوام دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی فار ایگزامپل گاڑی پہ سفر کر رہا تھا تو وہ گاڑی سے موٹر سائیکل پہ آ گئے، اگر موٹر سائیکل سوار تھا تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر اس کو شفٹ ہونا پڑا ہے۔ کس وجہ سے؟ مہنگائی ادھر قابو نہیں آ رہی، بجلی کے بل قابو نہیں آ رہے، سوئی گیس ہے بھی نہیں اور بل بھی قابو میں نہیں آ رہے۔ صحیح بات، تو عوام کرے تو کرے کیا؟ اوپر سے وابڈا والے باری برکم تنخواہوں کے بعد، فری الیکٹریسٹی حاصل کرنے کے بعد ان کی کارکردگی کیا ہے؟ اربوں روپے کا۔ مزید کیا ہے اس میں انکشاف؟ مزید اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی نان ریپلیسمنٹ آف ڈیفیکٹو میٹر ود ان دا ٹائم لمٹ۔ اب ایک میٹر ہے نا ڈیفیکٹ کر رہا ہے، اب وہ ڈیفیکٹ کے 2 نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ وہ جو صارف ہے، جو صارفین ہے جن کے میٹر وقت پہ تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے نا الیکٹرسٹی کا بل جو ہے نا نقصان دہ ہے۔ کیا پتا ان کے میٹر 10 بنتے ہیں وہ 20 شو کر رہا ہو، تب ان کا نقصان ہے۔ اگر اس میں یہ ایشو نہیں ہے اور اس میں یہ ایشو ہے کہ میٹر میں یونٹ 10 بنتے ہیں اور شو وہ 5 کر رہا ہو، تو قومی خزانے کو نقصان۔ یعنی یہاں دونوں طریقوں سے جو ہے نا نقصان عوام کا ہی ہے۔ اگر ڈائریکٹلی صارف کو دیکھا جائے تو اس کے یونٹ انکریز ہوئے تب بھی اس کو نقصان، اگر اس کے یونٹ ڈیکریز ہوئے تب قومی خزانے کو نقصان، پھر بھی کس کو نقصان؟ عوام کو نقصان۔ یعنی عوام خربوزہ ہے، چھری جدھر بھی ہو، ہاں کٹنا خربوزے نہیں ہے۔ صحیح جی آپ نے صحیح کہا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آگے چلیں، یہ ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ جو ہے نا irregular application of rehabilitation charges 118 یعنی 11 ارب روپے قریباً یہ بنتے ہیں۔ یہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ irregular application of rehabilitation charges، یعنی فار ایگزامپل آپ نے میٹر آپ کا خراب ہے یا آپ کی الیکٹریسٹی خراب ہے اور آپ نے اپلائی کیا ہے کہ بجلی اس کا تعطل درست کیا جائے، میری بجلی ٹھیک کیا جائے، وہاں سے جو انکم ہو رہی ہے وہ irregular ہے، اچھا، یعنی اس میں بے ضابطگیاں ہیں، وہ قومی خزانے میں آنے کے بجائے جیبوں میں جا رہی ہے، وہ جیبوں میں جا رہی ہے۔ ٹھیک، سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے ارب روپے جو قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ جو irregular چارجز یہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ وہ ہمارے جو ہے نا فائنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا نا ٹیکس چوروں کے خلاف میری جنگ ہے، ہم تو خوش ہوئے تھے، ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ ہونا چاہیے، قومی خزانے کو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن فائنانس منسٹر صاحب یہ جو قومی اداروں میں چور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو قومی جو ہمارے ذرائع ہیں، قومی امانتیں ہیں، ان کو جو چوری کی ہے، ان کے اوپر آپ کا کیا ایکشن ہے؟ آگے چلیں، ان کے اوپر بھی تو ایکشن لیں۔ لاس ڈیو ٹو تھیفٹ آف الیکٹریسٹی، بجلی کی چوری کی وجہ سے ہمیں 17 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے ملتان میں، صرف ملتان میں، جی ہاں یہ صرف ملتان میں، صرف ملتان کے، یعنی اگر عوام کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، یہ تو ان پہ، اس عوام پہ دباؤ آ رہا ہے نا جو بے اثر ہے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، لیکن جو کنڈا چور ہیں، کنڈیاں ڈالنے والے ہیں، وہ بھی 17 ارب کی بجلی چوری کر رہے ہیں، 17 ارب کی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ بجلی چوری جو ہے نا یہ ایک غلط ریت ہے، لیکن ان کو پکڑنے کا کام کس کا ہے؟ منگٹ صاحب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ملتان جائیں اور بجلی چوروں کو پکڑیں؟ نہیں، یہ وہ پولیس بھی کر سکتی ہے، یہ کام نہیں کر رہی۔ یہ بیسکلی یہ کام میپکو کے اہلکاروں کا ہے کہ وہ دیکھیں کہ بھئی ان کے کہاں پر لائن لاس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ڈیجیٹل دور ہے، یوں کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں کر رہے۔ یہ میپکو دیکھیں، میپکو میں کم سے کم 10,000 سے زیادہ ملازمین بھرتی ہیں، سارے ڈسٹرکٹ ملا لیں نا، تو اگر یہ ہزاروں کے حساب سے ملازمین ہیں، پھر میں بات کہوں گا کہ ہزاروں کی تنخواہیں پتہ نہیں کتنے ارب روپے بنتی ہوگی، ہزاروں، اگر ایک یونٹ بجلی کا لینا، لیٹ سپوز ہم ایک رف فگر دیتے ہیں 1,000 فار ایگزامپل ملازمین ہے، اگر وہ ایک یونٹ بھی بجلی کا فری لینا منتھلی، جو کہ امپاسبل ہے، تو ابھی 1,000 یونٹ جو ہے نا یہ منتھلی سے دوست اگلی واردات کیا ہے جی؟ اگلی وارداتیں ہیں کہ جی لاس ڈیو ٹو ایبنارمل نائل لاسز آن فیڈرز۔ اب نارمل فیڈرز جو ہوتے ہیں یہ بھی وہی خرابی والا سلسلہ ہے، یعنی فار ایگزامپل بجلی کا تعطل درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان گرڈ سٹیشن کو ہوتا ہے،
ग्रिड स्टेशन की बिजली आप यूं कह लें कि जाया हो रही है। इस मद में कितने अरब रुपए? इस मद में हमारे पास जी 12 अरब रुपए का जो है ना सालाना नहीं, हाँ सालाना, अच्छा। ये 12 अरब रुपए सालाना का हमें इस वजह से नुकसान हो रहा है मुल्तान में सिर्फ मैपको में। अच्छा। और ये इसका जिम्मेदार जो है ना डेफिनेटली मैपको के एहलकार हैं जो कि सतुपी के सोए में। फिर आगे क्या बताया गया? आगे ये बताया गया जी नॉन इंस्टॉलेशन ऑफ AMR मीटर्स एंड AMR मीटर्स होते हैं ऑटोमेटिव मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये ऑटोमेटिक नई मशीनें आई हुई हैं। ये आजकल पिंडी इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से जो है ना इंस्टॉलेशन इसकी हुई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके जो बिलिंग है उसमें झोल नहीं हो सकता। अगर आपने फॉर एग्जांपल 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं ना तो वो 200 यूनिट ना तो कोई इंक्रीज कर सकता है ना कोई डिक्रीज। फिक्र ना करें, ये पाकिस्तान है, ये अवाम जुगाड़ निकाल लेती है। जब देखें जब एहलकार सोए हुए होंगे, जब एहलकार नहीं एहलकार सहूलतकार होते हैं, बीच में मिले हुए होंगे। अब ये AMR ऐसी चीज है जो कि सबसे पहले उन इलाकों में नाफिज होनी चाहिए। लेकिन अच्छा, इस्लामाबाद में बहुत कम है बिजली। बंगे साहब, ये जो वारदातें हैं मैपको की, तेजी से एक रो में जरा, चूंकि हमारा टाइम शॉर्ट होता है, तेजी से पढ़ दें क्या क्या हुआ इसमें। जो मैं आखिरी बात आपको बताता चलूँ वो जो ये है कि नॉन कंपाइल्स ऑफ SOPs ऑफ अलॉटमेंट। अब देखें, अब ये SOPs किसी भी इदारे के ना वो बुनियादी रूल्स होते हैं कि जिन रूल्स को लेकर एम्प्लॉयज ने आगे चलना होता है, उससे इदारे की भी तरक्की होती है, कौम और मुल्क को भी फायदा होता है। यहाँ पर साफ बताया गया है जी SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। जब आप एक एहलकार SOP को ही फॉलो नहीं कर रहा तो इदारा कैसे जो है ना आवाम के लिए फायदा मंद साबित होगा? उसके लिए तो फायदा मंद है, आवाम के लिए फायदा मंद नहीं है। सही है। ये जो है ना मैपको है, ये आवाम के लिए बनाई गई है ना, अशराफिया के लिए तो नहीं बनाई गई ना, ये अफसरान के लिए बनाई गई है कि भाई आप आएँ और फ्री बिजली लें और सहूलियात एंजॉय करें और गाड़ियाँ एंजॉय करें और वापडा की गाड़ियों में बैठें, घूमें फिरें। और आवाम जो है ना वो गर्मियों में, अभी आप लोड शेडिंग की अगर आप बात ले लें, ये जो अभी गर्मियां ख़त्म हुई हैं 2-3 महीने पहले, मुल्तान में 15-15 घंटे की भी लोड शेडिंग रिकॉर्ड हुई है। सही। वो और हमारे खबरों की सुर्खियां होती थी कि ऊपर से सूरज आग बरसा रहा है, नीचे से वापडा जो है ना आग बरसा रही है, यानी वहाँ बिजली नहीं है। एक गरीब के पास एक पंखा होता है छत का, वो भी ये बंद कर देते हैं। बंगे साहब, ये मैपको मुल्तान की सारी वारदात है जी। बहुत शुक्रिया बंगे साहब। तो नाजरीन, वापडा वाले नाराज ना हो कि हमने सिर्फ मुल्तान वालों की वारदातें बताई हैं। ये IS को इस्लामाबाद में भी ऐसी ही वारदातें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेस्को वाले, लाहौर वाले, वहाँ भी ऐसे ही हैं, गोजरा वाले, गैसको वाले, यानी जहाँ जहाँ ये हैं ये वारदातें नहीं जाती, क्योंकि कारीगर हर जगह पे एक जैसे ही हैं और बिजली चोरी हो, जो भी हो, सब एक तरीके से वारदातें करते हैं। और ये ऑडिट रिपोर्ट जो कौमी असम्बली में सिर्फ मुल्तान वालों की नहीं पेश की गई, सब की पेश की गई है और हम सब की एक एक करके बताएंगे। चूँकि इकट्ठी करके बताएंगे तो आपका दिमाग भी गड़बड़ हो जाएगा कि मुल्तान में किसने वारदात की है, लाहौर में किसने किया, गुजरांवाला में किसने किया, इस्लामाबाद में किसने किया, सबको अलग अलग करके बताएंगे। शमशाद मांगट और SH बंगश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।